الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوی کو سمجھایا کہ کیسے آپ زندگی اگر گزارو تو آپ کی ازدواجی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، برکتوں بھری ہو سکتی ہے اور اطمینان اور سکون سے لبریز ہو سکتی ہے۔ عام طور پر میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے جو شکوے اور شکایات ہوتی ہیں ان سے تم بچ سکتی ہو۔ بہت سارے پیغامات بیوی کے نام اللہ کی طرف سے اور رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے ہم سماعت کر رہے تھے۔ یقین جانیے کہ یہ ساری باتیں وہ تھیں جو بہت زمانہ پہلے ہمارے محرابوں سے بولی جانی چاہیے تھیں، ہمارے ممبروں سے ان کی آواز آنی چاہیے تھی۔ علماء جہاں بھی علم کی مجلس سجاتے تو مذہب اسی شے کا نام ہی تو ہے، اول سے لے کر آخر تک سارا مذہب اسی شے کا نام ہی تو ہے کہ ایک مسلمان بندہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو تو کیسے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی بات کو بیان کرنے ہی کا نام تو مذہب ہے اور دین ہے۔ تجارت کے عنوانات، حقوق کے عنوانات، شادیوں کے عنوانات، الغرض سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سر ممبر، سر محراب، سر نشست، سر مجلس، سر خلوت اور سر جلوت جہاں بھی حضور رحمت عالم موقع پاتے تو اللہ کے یہ احکام سنایا کرتے تھے۔ اتفاق ہو گیا، اللہ نے میری اور آپ کی مدد کر دی کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر حقوق العباد کا باب چل نکلا تو ہم نے ایسا کر لیا کہ والدین کے حقوق ہم نے جان لیے، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے حقوق ہم نے جان لیے، پھر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی بیگم کون سی ہوتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ایک اچھی بیگم پر اس کے خاوند کے لیے کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ فی الحال تو میں اپنی بہنوں کو بتا رہا ہوں اللہ کا پیغام، سرکار دو عالم علیہ السلام کا پیغام۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھی تو کچھ اچھا جیو، ہمیشہ اوروں ہی سے اچھائی کی امید رکھنا اور خود ہر طرح کی لغزش اور برائی کرتے رہنا یقیناً یہ ایک اچھا انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو ان قریب آپ کا نمبر بھی آنے والا ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ خاوندوں کو کیا چاہیے کہ اپنے گھروں کو کیسے آپ ہینڈل کرو تاکہ آپ کی طرف سے بھی تو زندگی میں جو دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں ان دراڑوں سے بچا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم 3 یا 4 نشستیں پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ آج میں اس حدیث شریف سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا، طبرانی شریف کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ 4 باتیں رسول پاک علیہ السلام نے ایک عورت کے لیے ارشاد فرمائیں۔ اب یہ بات آپ محسوس کر چکے، ایک زمانہ ہو گیا آپ کو حدیثوں کے متن سماعت کرتے کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بات سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمانی ہوتی ہے تو لگے ہاتھوں ایسا آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بات شروع کی تو اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں اور بھی آپ نے ارشاد فرما دیں تاکہ سننے والے کے لیے فائدہ تامہ حاصل ہو جائے۔ تو یا پھر ایک عنوان کی بات ہوتی تو آپ ذوق میں ہوتے تو ساتھ دوسرے عنوان کی کہانیاں بھی آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ مختلف حدیثیں ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک جملہ مثلا 5 جملے ہیں تو ایک جملے کا کسی دوسری حدیث میں تکرار ہوگا، دوسرے جملے کا کہیں تیسری حدیث میں تکرار ہوگا، تیسرے جملے کا کہیں چوتھی حدیث میں تکرار ہوگا۔ وہ حضور کمبائن کرتے رہتے تھے تاکہ ادھر کا عنوان کا کچھ حصہ جب میں دوبارہ اس بات پر کچھ کہوں تو ادھر والے بھی کچھ سن لیں، ان کو جو میں نے بتایا ہے جو ادھر والے اب آئے ہیں تو یہ بھی کچھ سن لیں۔ یہ وہ من جملہ مختصر اسباب ہوا کرتے تھے۔ الغرض نتائج اس کے اور مقصود اس سے صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بات ایک بار کہنے سے صرف انہی لوگوں نے جانا جو کہ اس نشست میں تھے، تو دیگر صحابہ نے تو نہ جانا۔ حالانکہ مقصد تو یہ تھا کہ یہ بات ہر جگہ پہنچے، ہر صحابی سنے اور ہر علاقے میں اس کا ابلاغ اور اس کی پریچ ہو جائے۔ تو اس لیے بعض اوقات جملوں
جملوں کا تکرار آپ محسوس کرو گے۔ یہ میں نے ان ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کو اور خیالات کو خاموش کرنے کا اہتمام کیا۔ تو آئیے اب ہم حدیث کا متن تلاوت کرنے لگے ہیں۔ اس حدیث میں ایک بات تو ایسی ہوگی جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اور باقی 2-3 باتیں ذرا نئی ہوں گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ خاوند کے حقوق میں سے عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کا بچھونا نہ چھوڑے، اپنے خاوند اور اپنے شوہر کا بستر نہ چھوڑے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے بہت سارے عنوان ہیں کہ سننے والا جسے بڑا ہیوی خیال کرتا ہے، ہیں اس طرح کی بات اور ممبر پر، تو میں کہوں گا ہیں اس طرح کی بات قرآن حکیم میں کیا کہو گے؟ اس طرح کی بات اور حدیث رسالت میں آپ میں کیا جواب دو گے؟ اگر یہ میرے پاس سرکار دو عالم کا بیان نہ ہوتا تو شاید میں بھی ہمت نہ کر پاتا کہ اس طرح کی بات میں یہاں کہہ پاؤں، لیکن میرے حضور نے فرمایا ہے امانت ہے۔ آپ کی زندگیاں گزریں، اس سے پہلے کبھی ایسا اہتمام نہ ہوا، تو اب میرے پاس امانت کا وقت پہنچا، تو اب میں بھی مارے کچھ خیالات کے خاموش ہو جاؤں، تو پھر یہ عنوان کب آخر آپ سیکھ پاؤ گے؟ گھر میں تو آپ پڑھتے نہیں ہو، مجالس خیر میں آپ بمشکل پہنچتے ہو، تو اب اگر میں بھی یہ کہتے ہوئے کہ ہائے اتنا ہیوی عنوان یا کس طرح کی بات ہو گئی تو پھر میں نہ چڑھوں، تو آخر پھر کب کہاں؟ ہم تو بس اب مرنے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا یہ اس خیال کو اٹھا کر کے تو کہیں اور ڈال دیں اور سمجھیں کہ جو بات سرکار دو عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کو سیکھ لوگے تو تمہاری خیر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ عورت پر حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کا بستر نہ چھوڑے۔ بہت ہی برکات ہیں اس میں اور بہت ہی عافیتیں ہیں اس میں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، الگ ہو جانا، میں کے چلے جانا، میں کہوں گا کہ گھر جو ہے وہ ایک چمنستان نہیں رہتا بلکہ وہ خارستان ہو جاتا ہے، اور وہ کانٹے گویا کہ اس گھر میں اگ آتے ہیں اگر ان مختصر اور بڑی اور جامع باتوں کا اہتمام نہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں آپ کیا سمجھیں کہ اس حدیث کے متن سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ 10 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف میں عائشہ کو عطا فرمائی، باقی ازواج میں سے کسی کو بھی وہ خوبی نہ ملے۔ ان میں سے میں ایک تلاوت کرنے لگا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رضائی کے نیچے ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم پر یعنی مصطفیٰ کریم پر اسی حالت میں وحی نازل فرما دیا کرتا تھا۔ اس سے میں نے کچھ اور نہ کہنا چاہا، صرف یہ کہنا چاہا کہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کی کہانی تو کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک بچھونا استعمال ہوتا ہے، ایک بستر استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو رسول اللہ علیہ السلام نے آگے اپنی امتیوں کو بتایا کہ اگر ایسا کریں گی خواتین تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ کچھ اور بات بھی ہے، میں بڑی احتیاط سے کوشش کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے اور میں آپ کو کہہ پاؤں۔ کچھ خاص بات ہے، ذرا دھیان سے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی بیویوں کو 2 طرح کے اخراجات دیتے ہیں۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک دم سے دینے ہوتے ہیں جس کو ہم مہر کہتے ہیں، اور پھر ایک اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نبھانے ہوتے ہیں۔ تو میں اول اخراجات کی بات نہیں کرتا جنہیں مہر کہتے ہیں، اتنا بتا دوں کہ مہر کس شے کا بدلہ ہے اور زندگی بھر دیے جانے والے اخراجات کس شے کا بدلہ ہیں، جاننا چاہیے۔ مہر اس بات کا بدلہ ہے کہ ایک خامند کو اللہ تعالیٰ نے جو حلال نعمت نصیب فرمائی اور جو فوائد جسمانیہ حاصل ہوئے، ان فوائد جسمانیہ کی قیمت اور بدلے کا نام مہر ہے۔ وہ تو ادا ہو گیا، لیکن ہمارا عنوان اب تھا کہ یہ جو ڈیلی ویجز پر ہم اخراجات دیتے ہیں، روٹی کا بندوبست، رہائش کا بندوبست، کپڑوں کا بندوبست، پانی کا بندوبست، دوائی کا بندوبست، جو ہم نے اپنی خواتین کو، بیویوں کو یہ چیز دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری کہانی کہہ کر پیچھے ایک جملہ تھا جس کی خاطر میں مذہب کا یہ چیپٹر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ جاننا چاہیے کہ ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت جب خاوند کے گھر میں رہتی ہے تو یہ اس رہنے کا بدلہ ہے۔ عورت جو خاوند کے گھر میں رہتی ہے تو روزانہ جو اخراجات ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہ اخراجات اس رہنے کا بدلہ ہے۔ جہاں تک وہ جو ایک مخفی حقوق تھے اس کا بدلہ ہو چکا مہر کی صورت میں، لیکن یہ جو رہتی ہے اس کا بدلہ ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رہنے میں خاوند کو کیا ملا تاکہ بدلے میں بیگم کو اخراجات ملیں؟ خاوند کو کیا ملا عورت کے رہنے میں؟ یہ کوئی ہر دن ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کو حاجت ہو۔
یا ہر شب ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کو اپنے مخفی عنوانات کی حاجت ہو، ہر شب ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مذہب کی کتاب کا ایک جملہ ہے، بلکہ ایک لفظ ہے، للاستیناسی، بس یہ ایک لفظ تھا، للاستیناسی۔ بیگم جب گھر میں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے خاوندوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے نا، بیگمات کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، تو اللہ نے خاوندوں کو یوں بنایا کہ بیگم اگر گھر میں رہے تو ان کے دل میں ایک انس سا رہتا ہے، ایک اطمینان سا رہتا ہے، ایک سکون سا رہتا ہے۔ تو لتسکنوہن، یہ قرآن پاک کے الفاظ میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دی ہے، ہم نے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تمہیں سکون ملے۔ تو وہ سکون صرف وہی نہیں ہوتا، یعنی جو وہ تمہارے گھر میں رہتی ہیں تو جو آپ میں سے خاوند احباب ہو انہیں اس بات کا تجربتاً احساس ہے کہ بیگم گھر میں ہو تو اس سے جو لطافت اور اطمینان اور سکون کی لہر ایک انسانی ذہن میں اور وجود میں چھائی سی رہتی ہے۔ تو مذہب نے کہا کہ اس سکون ملنے کا بدلہ ہے کہ تو اس کے سارے اخراجات برداشت کر۔ لہٰذا جملہ جو لفظ میں نے نکالنا چاہا، بیگم کا گھر میں ہونا، اس کو مذہب نے کہا کہ خاوند کے لیے باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے۔ ایک بار لطیفہ سنایا حدیث پڑھاتے ہوئے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے، فرمانے لگے کہ کل یار میرے پاس مہمان آ گئے تو اہل خانہ نہیں تھے گھر میں، تو میں نے کھانا پیش کر دیا، بازار سے منگوایا یا جہاں سے بھی، تو وہ کہنے لگے شاہ صاحب نمک دے دیں ذرا، تو میں نے ہنس کر کہا بیگمیں گھر میں نہ ہوں تو یہ سالنوں کے اندر نمک بھی پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سچ بات ہے، تمہاری چائے کون پکائے، تمہارے نمک کون پورے کرے۔ ہم خاوند لوگ تو جب بیگمات جاتی ہیں چھٹیوں پر گھروں میں تو ہم پیچھے سے برتن ڈھیر لگاتے ہیں، چائے پکا لی پر دھویا نا، اور جناب علی وہ چائے پانی استعمال کر لی پر دھویا نا، کوئی دھو بھی لیتے ہوں گے، تو پھر وہ جب ہفتے بعد بیگم آتی ہے تو تھوڑا سا ڈانٹتی بھی ہے کہ میں ہوتی ہوں تو اتنا گند نہیں، اور آپ نے یہ کیا کچن کا حال مچایا ہوا ہے۔ یہ ساری معاشرتی عملی کہانیاں ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مذہب نے کہا کہ بیگم کا خاوند کے پاس رہنا اس میں اطمینان ہے، لہذا اسی اطمینان کو میں آگے بڑھانے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت پر لازم ہے کہ خاوند کا بستر نہ چھوڑے، بھلے کچھ بھی نہ، لیکن یہ ساتھ ہونے سے اللہ رب العالمین نے ایک خصوصی تسکین اور سکون ہے جو خاوندوں کے وجودوں میں بھرا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی پھر خوشحال سی ہو جاتی ہے اور باغ سی ہو جاتی ہے۔ میں 5واں سپارہ بھی آپ کے لیے تلاوت کر دینا چاہوں گا، اس لیے جب اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرے تو رب کائنات نے سب سے بڑی سزا جو فرسٹ آف آل ارشاد فرمائی، کبھی آپ نے توجہ میں لائی کہ وہ کون سی سزا ہے؟ بتا چکا ہوں، 5واں سپارہ گزر چکا ہے، وہ 8 سال پہلے اور 9 سال پہلے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ مارو؟ جی نہیں۔ جھڑکیاں دو؟ جی نہیں۔ فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو، یہی بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے۔ راحت کا ٹوٹ جانا، سکون کا ختم ہو جانا، اس کو مذہب نے سزا اور قرار واقعی سزا ارشاد فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ اس جملے کو سمجھنے میں ہماری رغبت کچھ قریب ہوئی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کے بستر کو نہ چھوڑے۔ اور جملہ نمبر 2، باہمی ذہنی ہم آہنگی، باہمی یعنی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کا یوں ہونا، فرمایا کہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر خاوند کوئی قسم اٹھا لے تو دونوں کا ذہن اور اعتماد آپس میں اتنا بحال ہو اور اتنا میچور ہو کہ عورت کو خیال گزر جائے کہ میرے خاوند کا مزاج ایسا ہے تو اللہ کی قسم اس نے ایسا کہا ہی ہوگا۔ خاوند اگر قسم اٹھا لے تو بیگم اس کی قسم کو پورا کر دے۔ یہ ایک بڑی مشکل سی بات واقعہ ہو گئی۔ یہ عام طور پر ذہن آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتے، مزاج آپس میں میچ نہیں کر پاتے ہیں۔ خاوند کسی اور نگر کی بولتا ہے، من چیس رایم تمبور من چیس رایم، وہ یہ فارسی والے نے کہا کہ میں کچھ اور گاتا ہوں، میری بانسری کچھ اور گاتی ہے۔ تو یہ ذہنوں کا آپس میں میچ ہو جانا، مزاجوں کا آپس میں میچ ہو جانا، حضور نے فرمایا ایسا ہونا چاہیے۔ اب آپ جملہ سمجھے کہ بیوی کو خاوند کے ساتھ ایسا پیچ کرنا چاہیے اور میچ کرنا چاہیے کہ اگر خاوند کوئی جملہ بول دے نا تو بیوی کو اچھا لگے یا برا، وہ کہے میرے بندے نے بول دیا ہے، وہ باہر کیا اسے نبھائے اور اپنے خاوند کو اس کی اٹھائی ہوئی قسم میں جھوٹا نہ ہونے دے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ دوسرا حق ہے بیوی پر۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ بغیر اس کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے، یہ ہم پچھلی بار سن چکے تھے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ ایسے شخص کو گھر میں مت آنے دے بھلے وہ خاوند کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔
اس سے بڑھ کر اور رشتہ کیا ہوگا؟ دیور ہی کیوں نہ ہو، جیٹھ ہی کیوں نہ ہو، ایسے شخص کو اپنے کمرے میں اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ یہ جملہ بھی ہم پہلے سن چکے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم کی ذمہ داریوں میں تھا کہ کبھی مردوں کو الگ سے بلا لیتے، کبھی خواتین کو الگ سے بلا لیتے، بلکہ عید کا موقع ہوتا تو چونکہ عید ادا کرنی ہوتی تھی باہر کھلی جگہوں پر، مذہب کا عنوان تو کچھ ایسا تھا، حالات بدل گئے، جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ ہر مسجد میں عید کا ہونا جائز ہے، لیکن وہ جو مقصود مذہب تھا وہ گیدرنگ کا ہونا، ایک ہیوی گیدرنگ کا ہونا تاکہ دشمنان اسلام دیکھیں اور گھبرائیں، وہ مقصد آج ہمیں حاصل نہیں ہو سک رہا۔ ہم سارے میری مسجد والوں سمیت اور میرے سمیت ہم سارے، میں تو آیا تو یہاں نظام پہلے سے تھا، میری مسجد سمیت اور میرے سمیت ہم سب اس مقصد سے پیچھے ہیں۔ کوئی بڑی اجتماع گاہ ہوتی، وہاں جا کر کے تو سب عید کی نماز ادا کرتے۔ خیر، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا ہوا کہ آج عید کی نماز پڑھانی تھی تو اعلان کیا۔ بلال، یہ حضرت بلال اسپیشل نمائندے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے، تو فرمایا کہ خواتین سے کہو وہ بھی نکل آئیں۔ بعض خواتین کی طرف سے آواز آئی کہ سرکار ہم تو اس پوزیشن میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گی، ہمیں تو اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی نکل آئیں، لیکن چلو نماز میں شریک نہ ہو، الگ بیٹھی رہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقاصد یہ تھے کہ آج میں نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد کرنا ہے، تعلیمات دینی ہے، تو وہ تعلیمات تو کم از کم سن پاؤ گی۔ تو تعلیمات کی خاطر رسول پاک علیہ السلام بعض اوقات خواتین کو بلا لیتے، تو پھر ایسا ہی ہوا آج، بلکہ آج تو ایسا ہوا کہ مردوں کو الگ سے حضور نے گفتگو ارشاد فرمائی اور بلال سے کہا اب ہم خواتین کی طرف چلتے ہیں۔ یا جو بلال سے کہا نا کہ آؤ چلتے ہیں، اس پر میرے استاد محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے، سمجھنا چاہیے سرکار دو عالم کے لیے ہر عورت کے ساتھ تنہائی میں پہنچ جانا، خلوت میں بیٹھ جانا جائز ہے۔ نبی ہیں سب کے، تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن حضور نے بلال کو ساتھ رکھا تاکہ بعد والے سمجھیں کہ تم اس درجے میں نہیں ہو، تو دیکھو نبی بھی ہوں تو اپنے ساتھ ایک بندہ رکھتے ہیں تاکہ احتیاطیں سلامت رہیں۔ نبی بھی ہوں تو ساتھ ایک بندہ اپنے رکھتے ہیں، تنہائیاں نہ رہیں، خلوتیں نہ رہیں، احتیاطیں سلامت رہیں۔ حضور ارشاد کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی خاتون کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، وگرنہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، شاید میں آج اس نشست میں کہہ نہ پاؤں، وہ بڑے ہیوی قسم کے الفاظ ہیں، الغرض جس کا نتیجہ کچھ ایسا ہے کہ شیطان دونوں کو اندر گھس کر کے تو رغبت دلاتا ہے اور آخرکار گناہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، فرمایا کہ بلال ذرا خواتین سے کہو نا کہ سرکار آ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، آتے ہی اللہ کی حمد و ثنا ہوئی تو یہ چند جملوں پر مشتمل ایک خطبہ ارشاد کیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اسپیشل خطاب کیا رسول پاک علیہ السلام نے کہ اے عورتوں کی جماعت۔ پہلے کہا اتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، پہلا جملہ حضور کا یہ تھا، اللہ سے ڈرو، اور پھر کہا کہ اپنے خاوندوں کی رضامندی تلاش کرو، بعولکن، اپنے خاوندوں کی رضامندی تلاش کرو۔ جملہ اب آیا، فرمایا کہ اس لیے کہ عورت کو اگر پتہ چل جاتا کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا تو یہ ہاتھ باندھے کھڑی رہتی کہ میرا خاوند کھانا کھا لے تو پھر ہی میں آگے پیچھے کہیں ہو جاؤں۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں، فی الوقت یہ خواتین کو سمجھایا جا رہا ہے تم مکمل کیئر کرنا اپنے خاوند کی، حالانکہ خاوند کو یہ سمجھایا کہ ساتھ بٹھا کر کھلانا، یہ نہیں کہ ان کو کھڑا ہی رکھنا، پاس ساتھ بٹھا کر کھلانا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حسن معاشرت کا یہ نقش جمیل آخر ہمارے ہی لیے ہمارے سامنے کیا کہ وہ زمانہ جب کہ خاتون نماز نہ پڑھیں، تو آج حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہڈی والی بوٹی تھی تو آپ نے وہ بوٹی کھائی اور ہڈی جب رکھی تو تعلیم امت کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے وہ ہڈی جس کے اوپر کچھ بوٹی کا ٹکڑا ابھی باقی تھا اٹھایا، اور جہاں سیدہ ام المؤمنین نے بس لب لگا کر تو نوچا تھا تو وہیں حضور نے وہ گوشت کاٹا، یہ احساس بتانے کے لیے کہ نہیں، یعنی عام حالات تو عام حالات ہیں، اس حالت میں بھی جبکہ یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ برتن الگ ہو جانے چاہیے، اس مخصوص حالت میں بھی جبکہ یہودی عیسائی یہ خیال رکھتے ہیں کہ برتن الگ ہونے چاہیے، حضور نے کہا نہیں، دیکھو وقت کا نبی تمہیں بتا رہا ہے کہ اب بھی تمہاری بیگم تمہاری محبت کی بھوکی ہے، اب بھی اس سے حسن معاشرت کرنا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہو گیا
حضرت ام المؤمنین نے پانی کا پیالہ پیا تو جہاں آپ نے لب لگائے، رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ لب وہاں لگا کر کے تو پھر پانی پیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہر حال میں، جب میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ہر حال میں اپنے خاوندوں کو خوش رکھنا، میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں تم بھی ہر حال میں انہیں محبتوں سے نوازتے رہنا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیلنس زندگی ارشاد فرمائی کہ تم بھی ہر حال میں انہیں نوازتے رہنا۔ تو بہت ساری باتیں تعلیم امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ میں اگلی حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ خوش قسمت ہیں وہ بیویاں کہ ان کا خامن جب مر گیا تو اس حال میں مر گیا کہ وہ ان پر خوش تھا۔ جس کا خامن اس حال میں مر گیا کہ وہ بیگم پر خوش تھا، یا وہ خوش ہے، چلو زندہ ہی صحیح، خوش ہے، تو وہ بیگم بڑی خوش نصیب بیگم ہے۔ سنیے حدیث کے الفاظ، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا خامن، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خامن اس پر خوش تھا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خامن اس پر خوش تھا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، رب کائنات نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں رک جانا چاہوں گا، جو بات مجھے تھوڑی دیر بعد کہنی تھی میں ابھی کہنا چاہوں گا۔ میرے مطالعے سے نہ گزرا، بہت غور کے ساتھ سننا میرے دوستو، میرے مطالعے سے نہ گزرا ابھی تک، آج کی اس نشست تک میرے مطالعے سے نہ گزرا، تلاش بھی کیا، بہت ساری حدیثیں بھی پڑھی، لیکن میرے مطالعے سے نہ گزرا۔ اگر ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، مجھے مل گئی حدیث تو سنا بھی دوں گا، لیکن ابھی آج اس وقت تک میرے مطالعے سے نہ گزر سکا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ جو آنے والی بہو ہے اس پر سس کے لیے یہ بات لازم ہے۔ کوئی ایک بات بھی میرے مطالعے سے ابھی تک نہ گزری، یا پھر اس کے لیے اپنے سسر کے حق میں یہ چیز لازم ہے، کوئی بات اس طرح باقاعدہ میرے مطالعے سے گزر نہ سکی۔ مل گئی تو میں یقیناً اور ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج اس وقت تک کی بات کرتا ہوں۔ تو ساس کے معاملے میں کوئی خاص حکم حضور نے ادھر تو ارشاد نہ کیا، اسپیشل نام لے کر نص وارد نہ کی، اور سسر کے لیے جو تمہارے گھر میں بہو آئی ہے، تمہارے بیٹے کی بیوی، تو اس کے اوپر کوئی باقاعدہ کہہ کر کے تو یہ کرنا، کوئی اس طرح کی بات تو ارشاد نہ فرمائی۔ لیکن میں کہوں گا کہ کیا اس کا معنی یہ سمجھنا چاہیے، اس وقت میں ساس اور سسر کے حق میں بولنے لگا ہوں، کیا اس کا معنی ہر لڑکے کی بیگم یہ سمجھے کہ بس یہ بیگانے ہیں، ان کے ساتھ مجھے کوئی حسن معاشرت نہیں کرنی، ان کے ساتھ مجھے کوئی حسن سلوک نہیں کرنا، کیا یہ بات سمجھی جائے گی کیونکہ رسول اللہ نے اسپیشل کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے؟ جی نہیں۔ اگر کوئی خاتون ایسا سمجھتی ہے وہ بہت غلط سمجھ رہی ہے۔ گزشتہ کہی ہوئی ایک حدیث کے الفاظ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کو میں نے آج جب پڑھا تو ایک نئے الفاظ کے ساتھ پڑھا۔ آج میں نے پھر حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، آج میں نے ایک نئے الفاظ کے ساتھ پڑھا، پہلے بھی سناتا ہوں، آج کے بھی سناتا ہوں، آج کے زیادہ قوی ہیکل ہیں۔ پہلے الفاظ یہ تھے، اگر خاوند کے سارے وجود پر پیپ اور خون ہو اور عورت سے وہ کہے کہ چاٹ، اور عورت وہ چاٹ لے تو حق شوہر پھر بھی ادا نہ ہو۔ یہ الفاظ پہلے آپ کو سنائے۔ آج میں نے جو الفاظ پڑھے وہ الفاظ یہ تھے، اگر خاوند کے نتنوں سے خون اور پیپ نکلے اور اتنے زیادہ نکلے کہ پورا جسم آلودہ ہو جائے، اب وہ عورت سے کہے میری چاہت کی خاطر، میری خوشی کی خاطر چاٹ، اور عورت وہ چاٹ لے، تو حضور نے فرمایا کہ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ سمجھ آئی کہ خاوند کا کس قدر قوی حق ہے کہ خون بھی چاٹنے کو کہے تو چاٹ جاؤ، حالانکہ چاٹنا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ سمجھانے کے لیے بات تھی صرف۔ قرآن حکیم بھی کئی باتیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کرتا ہے۔ کافر لوگ جنت میں تب جائیں گے جب سوئی کے سوراخ سے اونٹ نکل جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اب بظاہر کچھ ایسا قیامت کو کروانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزرے، حالانکہ گزار سکتا ہے، اللہ گزار سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کائنات پوری سوئی کے نکے کے نیچے سے اللہ گزار دے، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن اس نے ایسا کرنا نہیں ہے کیونکہ کافر کو دوزخ میں ڈالنا نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ بعض اوقات بات سمجھائی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے، عملی وقوع اس کا ہونا نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ کافر جنت میں جائیں گے، لیکن تب جب کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ نکل جائے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو سمجھانا یہی تھا کہ کافر جنت میں جا نہیں سکتا، سمجھانا یہ تھا بس ایسے ہی کہ اگر خاوند کے جسم پر پیپ اور خون ہو تو کہا جائے کہ چاٹ، اور وہ چاٹ لے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں تھا کہ چٹوائے یا واقعی چاٹے، یہ نہیں تھا، سمجھانے کے لیے میں کہنے لگا ہوں یہاں سے استدلال کرتے ہوئے
حدیث میں نے آپ سے کہی، آپ کی عقل بھی انشاءاللہ کام کرے گی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، کوئی بہت بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر خاوند کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے خون بھی پینا پڑ جائے اور پیپ بھی چاٹنی پڑ جائے تو حضور کہتے ہیں کر لینا خیر ہے، تیرا خاوند خوش ہو جائے۔ حدیث سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کیا خاوند کی خوشی کی خاطر ایک بیگم اس کی ماں کو راضی نہیں کر سکتی؟ کون خاوند ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میری ماں کے ساتھ میری بیگم کا رویہ اچھا نہ ہو؟ کون چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک خاوند یہی چاہے گا کہ میرے مسز کا رویہ میرے باپ کے ساتھ اچھا ہو، میری ماں کے ساتھ اچھا ہو۔ تو اگر پیپ چاٹنے تک کا حکم بھی مذہب دے دے تاکہ خاوند خوش ہو جائے تو بیگمات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے چلو نہیں مزاج ملتا سس کا اور بہو کا نہیں ملتا، میں کہتا ہوں نہ ملے، زندگی میں بہت سارے انسان اور بھی تو ہیں جن سے مزاج نہیں ملتا، لیکن وقتی گزارا کرتے ہو نا تم سب لوگ۔ اور یہ کیا کریں اکٹھے رہنا جو ہوا، یہ جملہ اور کیا کریں جی اکٹھے رہنا جو ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیگمات سے کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے خاوند کی رضامندی ہی کی خاطر چلیں اپنی سس کو اپنی ماں سمجھ لو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ لو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے کہا نا حضور بیلنس نظام دیا کرتے تھے۔ خاوند کو حضور نے ایک دن کیا فرمایا؟ خاوند کو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی دیکھ، یہ تمام لڑکوں کی کہانی ہے، یہ تمام ان مردوں کی کہانی ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تیرے 3 باپ ہیں۔ حضور پہلا فرمایا وہی جو ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ حضور دوسرا فرمایا کہ جس کی بیٹی بیاہ کر تو اپنے گھر لایا۔ خاوندوں کا محسوس ہوا؟ میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں، رسول اللہ علیہ السلام نے تمہارے خاوندوں کو کیا کہا کہ اے بیگم تیرا باپ اس کا باپ ہے، مذہب سمجھیں، تیری ماں اس کی ماں ہے۔ تو جب سرکار تیرے ماں اور باپ کے بارے میں کہیں خاوند یہ تیرے ماں باپ ہیں، تو میں کہوں گا کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ خاوند کا مقام تم سے زیادہ ہے؟ حضور نے بات ادھر سے شروع کی، جو بڑے مقام والا ہے وہ چھوٹے مقام والے کی ماں کو ماں سمجھے، باپ کو باپ سمجھے، تو جو چھوٹے مقام والی ہے کیا وہ بڑے مقام والے کی ماں اور باپ کو ماں باپ نہ سمجھے؟ پھر مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، بیگمات کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اے مردو، یہ باتیں ہیں جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی خواتین کو سمجھاتے، لیکن آپ نے نہیں سمجھائیں، تو ٹسل بھی تو چل رہی ہے نا۔ پھر اگر یہ حقوق آپ نے بتا دیے ہوتے، پہلے دن بتا دیے ہوتے، یا پھر وہی بیٹی جو آج آپ کی بیگم ہے اس کے خامد نے اپنے ہی گھر میں پڑھا دیا ہوتا، جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو پڑھا دیا ہوتا، تو آج یہ وہ جو تاریخ نہ بنتی، وہ سس بہو کی لڑائی، یہ کوئی تاریخ نہ بنتی، بلکہ یہ ٹاپک ہی نہ ہوتا، یہ عنوان ہی نہ ہوتا کہ یہ لڑائی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ واپس پلٹ آئیے، جن گھروں میں اللہ نے مذہب کی رونق رکھی، میں جانتا ہوں اللہ کے فضل سے اس میں میرا اپنا گھر بھی ہے، جس گھر میں اللہ نے مذہب کی برکات رکھی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آج تک میری بیگم کی میری والدہ محترمہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو، مجھے معلوم نہیں، 10 سالہ 9.5 سالہ زندگی میری گزر گئی۔ تو یہ مذہب کی برکات ہیں جو ہر ذہن کو مطمئن کر دیتے ہیں، جو ہر انسان کو ایڈجسٹمنٹ کر دیتی ہے، اس کی مزاج بدلا نہیں کرتے۔ مجھے پتہ ہے، حضور کا بیان ہے، اگر تمہیں کوئی کہے کہ پہاڑ یہاں ہوتا تھا اور یہاں سے موو کر کے ادھر آ گیا، حضور نے فرمایا مان لینا۔ اور اگر تمہیں کوئی کہے یہ بندہ ہوتا ایسا تھا لیکن یہ ایسا ہو گیا، مزاج بدل گیا، حضور نے فرمایا یہ بات نہ ماننا، مزاج نہیں بدلا کرتے ہیں، وہ سانپ باہر کا سانپ ہی ہوا کرتا ہے، بچو باہر کا بچو ہی ہوا کرتا ہے۔ جو ودیت رکھ دیے جاتے ہیں مزاجوں کے اندر وہ باہر کا بدلہ نہیں کرتے، لیکن ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، کچھ اوپر اپ ڈاؤن تو کیا جا سکتا ہے، تو ایڈجسٹمنٹ ہی کر لیں خواتین اپنی ساس کے ساتھ، اپنی سسر کے ساتھ۔ مجھے بتا دیں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنیں کہ اگر اس ساس کی جگہ آپ کی والدہ ہوتی اور وہ تھوڑی بہت نوک جھونک ٹوک چھوک کرتی تو اے بیٹی تو کیا کرتی، سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے امی جو ہوئی۔ تو یہی جملہ اپنے خاوند کی ماں کے لیے بھی بول دو تو اچھا رہے گا، امی جو ہوئی۔ اگر آپ کا اپنا ذاتی باپ تھوڑا سا ڈانٹ چھانٹ دیتا، چلیں کبھی تھپڑ چپڑ بھی لگا دیتا مثلاً، تو آپ کیا کرتی آگے سے، سوائے صبر کرنے کے، چلیں سوائے کڑوا گھونٹ بھرنے کے، میں بہت ہی نیچے آ جاؤں، اس کے سوا تم کچھ بھی تو نہ کرتی نا؟ کیا آگے سے زبان درازی کرتی؟ جی نہیں۔ کیا آگے سے لڑتی؟ جی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لے کہ اپنے خاوند کی رضا کمانے کے لیے، ٹھیک ہے سس نے کچھ غلط بول دیا اور سسر نے کچھ غلط بول دیا، چلو میری یہ ماں ہی ہے اور یہ میرا باپ ہی ہے۔ اب میں ایک آدھ جملہ ساس اور سسر سے بھی کہوں گا، اگر مذہب نے آپ کو ماں باپ کے درجے میں کھڑا کر ہی دیا،
اشارتاً یا دلالتاً یا صراحتاً جیسے بھی، یا استدلالاً یا استنباطاً جیسے بھی احساس اور احسسر اگر آپ کو مذہب نے ماں باپ کے درجے میں کھڑا کر ہی دیا تو آپ بتاؤ بھلا، اگر آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ہوتی تو جو غلطی اس نے کی اگر وہ کرتی تو تم کیا کرتے؟ بتاؤ مجھے، آپ کی بیٹی اگر یہی غلطی کرتی تو بھلا آپ کیا کرتے؟ سوائے یہ کہ بس تھوڑا سا منہ ماں بنا کر خاموش ہو جاتے۔ تو سمجھ لو کہ یہ بھی تمہاری بیٹی ہی ہے، جو اوروں کے گھر سے آئی ہے تمہارے گھر میں، یہ بھی تو تمہاری بیٹی ہی ہے۔ اللہ والو سمجھ جاؤ گے مذہب، اللہ والیو مان جاؤ گی مذہب، تو یقین جان لو تمہاری دنیا بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی میٹھی ہو جائے گی نا۔ یہ دیکھیں حضور کا بیان ہے، میں نے اپنے پاس سے تھوڑا کہا کہ تمہاری آخرت میٹھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت میٹھی ہو جائے گی۔ سرکار کا بیان کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس پر خوش تھا، بس وہ مرے ذرا دیکھیں جنت کھلی ہوئی ہے۔ یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت علی المرتضیٰ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ جو ہے نا شے وہ دے دے، اور آخرت میں بھی جو جس شے کا نام حسنہ ہے نا وہ دے دے۔ تو شاگرد نے پوچھا حضور یہ حضرت یہ حسنہ آپ کے ذہن میں تفسیر کیا ہے؟ کہنے لگے اچھی بیوی۔ حسنہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی بیوی۔ اے اللہ دنیا میں بھی اچھی بیوی دے دے اور آخرت میں بھی اچھی ہی بیوی عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔